شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. محترم حضرات، میری آواز سننے والی دیکھنے والی ماں اور بہنوں، یہ اللہ کا گھر ہے جس میں ہم جمع ہیں. جب تک ہم اللہ کے گھر میں ہیں، اللہ کے گھر کے مہمان ہیں، یہاں کی کیاریوں سے، یہاں کی عبادتوں سے ہم لطف اندوز ہوتے ہیں. تو باہر جو ہیں، چاہے بچے، بوڑھے، جوان، کوئی اور ہیں کیا باہر، تو سب سے میں گزارش کرتا ہوں کہ وہ لوگ اندر تشریف لا لیں. تو ہماری گفتگو آج کی اس درس میں جو ہے، اللہ کے دین کے ساتھ مذاق کرنا کیسے. ہم لوگ مذاق کرتے ہیں، نہیں بہت سارے لوگ مذاق کرتے ہیں، مذاق میں بولتے ہیں. چلے تھے نماز معاف کرانے، روزہ گلے پڑ گیا. کئی کو کیا کہتے ہیں، اللہ سے نماز ذرا کم کر لیں گے، اللہ کیا کرا کرتے ہیں، روزہ گلے میں ڈالا لگا. تو ایسی بہت ساری چیزیں اردو میں ہیں، ہم لوگ بولتے ہیں، لیکن یہ سب کفر میں آ جاتا ہے. آدمی اس سے کیا ہو جاتا ہے، کافر ہو جاتا ہے. کون تو بھی ذرا رائٹنگ لکھے، سمجھ سنو بیٹا، جو یہ لوگ قوم ہمارے پیچھے ہے ماشاءاللہ، اب سامنے آ جائے. ایسا پیچھے گئے تو ہونٹ کھینچ کے چل جائیں ہم، پیچھے جو ہے سامنے جاؤ، اللہ ثواب دیتا ہوں. سامنے پیچھے گئے تو کیا کرتا، وہ کھینچنے کو باتا میں جاتے حال میں چلتا ہے. آؤ بیٹا سامنے. تو کوئی بھی ہمیں ایسا لکھے، رائٹنگ لکھے، سمجھ میں آتا نہیں. موسیٰ لکھے خدا پڑھے، کیا بولتے ہیں، پہلے بولتے تھے موسیٰ لکھے عیسیٰ پڑھے، وہ کیا بھی سمجھ میں نہیں آیا کیا لکھے. تو ایسے بہت سارے الفاظ ہیں جو معاملات کو لے کر، دین کو لے کر مذاق کرتے ہیں. مذاق ایک ظرافت اچھی چیز ہے، کبھی دل بہلانے کے لیے ایک دوسرے سے کیا کرتے ہیں، ہمیں مذاق کرتے ہیں. تو مذاق کرنا اچھی بات ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جس عورت نے پالا تھا، گود میں لے کر دودھ پلایا تھا کبھی کبھار، وہ عورت بوڑھی ہو کر آئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی. بہت بوڑھی ہو گئی تھی. بولی دیکھو محمد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، رسول ہیں، رسول اللہ ایسا کیجئے کہ مجھے ایک اونٹ دیجئے. کیا بولے، مجھے کیا دیجئے، ایک اونٹ دیجئے، اس لیے کہ میرے پاس ایک اونٹ ہونا کیا بھی گھر کے کام کرنے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا بولے، میں تمہیں اونٹ نہیں دیتا، اونٹ کا بچہ دیتا ہوں. بولے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا بولے، میں بچہ لے کو کیا کروں، مجھے اونٹ ہونا. بعد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہنس کو کیا بولے، ہر اونٹ کسی کا بچہ ہی ہوتا ہے. ہمیں سو بچے کی بڑے کی کیا فیض میں، ہمیں سو بھی کیا، جب تک ہمارے باپ زندہ ہیں ہم کون ہیں، بچے. ہمارے بابا جب تک الحمدللہ زندے ہیں ہمیں کون ہیں، بچے. ہمارے ابا چلے گئے دنیا سے تو ہمیں کسی کے باپ، ہاں. لیکن جب تک ہمارے ماں باپ زندہ ہیں، ماں باپ کی دعائیں ہمارے ساتھ ہیں، ہم کون ہیں، بچے ہیں. تو یہی کچھ باتیں تھیں کہ دین کے ساتھ، دوسری چیزوں کے ساتھ آپ مذاق کر سکتے، دین کے جو شاعر ہیں اس کے ساتھ آپ مذاق نہیں کر سکتے. ایک مسجد میں گئے، میں بھی تھا، میرے ساتھ ہمارے برادرم فہیم صاحب بھی تھے. ایک مسجد میں گئے، معلوم ہوا کہ اس مسجد میں پہلے ایک اچھے امام تھے. وہ امام صاحب کو کیا بولے تو نہیں، ان کی آواز بڑی ایک عورت کی سر کی آواز ہے، اس کا کیا کریں، نکالا. بولا کہ قرآن کی آواز پر آپ کمنٹ کریں، یا کوئی اذان دیتا ہے، بھائی اذان بڑی کیا کیا کی بولتے ہیں، اذان کا مزہ، نماز کا مزہ، داڑھی کا مزہ، ہاں، اسلامی کپڑوں کا مزہ، عورت کی برقعے کا مزہ، یہ ساری چیزیں ہیں. کبھی قرآن کا مزہ، یہ اسلامی شاعر، کبھی حج کا مزہ. عباسی سلطنت میں ایک شاعر رہتا تھا،
شاعر بولے تو مانو، کوئی شاعر رہتا تھا، انہیں حج عمرے کو گیا نہیں، حج عمرے کو جانے والوں کو کنڈل کرا، کیا بولا، یہ لوگ ایسا پھرتے ہیں کعبۃ اللہ کے اطراف جیسے کولو کا بیل پھرتا ہے۔ اس وقت کا جو خلیفہ تھا اس تک رپورٹ گئی، انہیں کیا بولا، اچھا انہیں ایسا مذاق کرتا کہ بقرعید کا موقع ہے، بقرعید کے موقع پر آ کو عیدگاہ میں آ کو یا اسے لے لے کو بولا، لے لگا اسے لے کو یا باندھ کر رکھو، اسے بولا عید کی نماز ہوگی، کوئی بات تلوار ہاتھ میں لے کو، میں اسے ذبح کرتا ہوں، تم لوگ بکرے ذبح کرو، بولا کیا بولا، میں اسے ذبح کر ڈالتا ہوں، تم لوگ کیا کرو، اپنے بکرے ذبح کر لو۔ دین کے ساتھ مذاق کیا نہیں ہونا چاہیے، ہمیشہ کبھی بھی نہیں ہونا چاہیے۔ شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے یہ بتایا کہ آدمی کافر ہو جاتا ہے، کیا ہو جاتا ہے بابا، دین کے ساتھ مذاق کرنے والا کافر ہو جاتا ہے، چاہے وہ مذاق قرآن کے ساتھ ہو، اذان کے ساتھ ہو، نماز کے ساتھ ہو، برقعے کے ساتھ ہو آدمی کو۔ اسی لیے قرآن مجید کی آیتیں سورۃ التوبہ آیت نمبر 64 66، یہ قرآن مجید کی آیت ہے، يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعف عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين۔ تو یہ سورہ توبہ کی آیتیں تھیں 64 66۔ ایسا ہوا، میں نے شاید جمعے کے خطبے میں بتایا تھا آپ کو، منافق کیسا مذاق کرتے تھے عالموں کا، اسلام کا۔ اس آیت میں یہی باتیں بتائی گئی ہیں۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ غزوہ تبوک کی جنگ، اس جنگ میں سارے لوگ بیٹھے ہوئے تھے، باہر تھے مدینے کے بعد، ایک منافق مذاق کر رہا تھا، تو اس منافق نے 3 باتیں کہیں۔ کیا کہی؟ 3 باتیں کہیں۔ صحابہ کرام کی طرف اشارہ کر کے 3 باتیں کہیں۔ کیا کہا؟ یہ لوگ پیٹو ہیں، پیٹو بولے تو بہت کھاتے، کیا بہت کھاتے، کیا بولیں گے، اچھا کھانے بیٹھے تو بہت کھاتے۔ کس کے تعلق سے بول رہا ہے؟ صحابہ کرام کے تعلق سے، جو بھوکے پیٹ خندق کھودے، ہفتے ہفتے بھوکے رہتے تھے، ایک ایک کھجور 2 صحابہ چوستے تھے۔ یہ منافق بول رہا صحابہ بہت کھاتے، املأ بطونا۔ اچھا، اس کے بعد جنگ ہوئی تو یہ لوگ سب سے لاسٹ میں آتے، پہلے ہمیں جاتے، صحابہ کہاں تھے، اور وَأَكْذَبُ أَلْسِنًا، بولے تو بڑا جھوٹ بولتے۔ یہ 3 باتیں اس نے صحابہ کرام کے تعلق سے۔ تو وہاں جو صحابی تھے وہ بولے اِنَّكَ منافق، تو منافق ہے، تو بہت جھوٹ بولتا ہے، میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کر بتاؤں۔ سیدھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، جنگ کا موقع تھا، سارے لوگ بیٹھے ہوئے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر بولے دیکھو اللہ کے رسول انہیں ایسے ایسے باتیں بولتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولے انہوں جانے سے پہلے اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آ گئی۔ وحی کیا آ گئی؟ کہا کہ یہ بولنے والے لوگ کافر ہو گئے۔ صحابی کہتے ہیں اس کے بعد ہم لوگ چلے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی پر بیٹھے تھے، یہ جو بولنے والا تھا اونٹنی کی نکیل پکڑ کر ترس کر بول رہا تھا، اللہ کے رسول ایسا ہمیں مذاق کر لیتے تھے، سو دل سے بولا نہیں، لیکن ایک ہی بات بول دی، کیا لقد کفرتم، تم لوگوں نے کفر کیا۔ کیا کہا؟ لا تعتذروا، اب کوئی بات مت بولو، قد کفرتم بعد ایمانکم، یہ بات بولنے سے پہلے تم مومن تھے، اب کافر ہو، اب کیا ہو گئے؟ کافر ہو گئے۔ اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ مذاق تمہیں دل سے بولو، زبان سے بولو، آدمی کافر ہو جاتا ہے۔ جیسے
میں نے اس سے پہلے بھی کہا، لوگ بیوی کو ڈرانے بار بار بولتے رہتے ہیں، میں تمہیں چھوڑ رہا ہوں جی، میں نبی بیوی کو لگتے تو شو روم میں ایک موبائل میں کوئی دوسرا موبائل لا لے. پہلے آسان تھا، مشکل ہے. چھوڑ دوں منہ سے بولے تو جوتا کھاتا، اس لیے پہلے آسان تھا، بول کو لگاتے. اب چھوڑ دوں کا چیم بولے تو چاہے ہاتھ پاؤں توڑوا لیا، اس کا سے ویسا نہیں. اب کا حالت اچھا ہے. اچھا بولے تو کیا ہوتا، آدمی کافر ہو جاتا، یعنی آدمی کا طلاق ہو جاتا. اگر بیوی کو بولتا میں تمہیں چھوڑو یعنی چھوڑ ڈالا تو کیا ہوتا ہے، اس الفاظ سے طلاق ہو جاتی بیوی. اب انہیں دل بات نہیں، میں دل سے بولا نہیں، چپ کے ڈرانے بولا نہیں، تو ڈرانے تو بول رہے، دل سے بولے ہوگا خلاص. ایک طرح کیا ہوئی بیوی کو ویسے ہی ایسے الفاظ کہ آدمی اگر دل سے بھی بولتا ہے، زبان سے بولتا ہے، آدمی کافر ہو جاتا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی کہا، قد کفرتم بعد ایمانکم، تم لوگوں نے کفر کیا. اس کے بعد ایک اور چیز کہتے ہیں، مذاق کرنے سے کیا مراد، دین کا مذاق کیا ہے؟ تو علماء نے کہا، اظہار کل عقیدتی، دین کے کسی عقیدے کا مذاق کرنا. جیسے غالب کے اشعار بولتے ہیں، اطمینان دل کے لیے خیال کافی ہے. کون دیکھا جی جنت حورا سب کون دیکھا، شیخ صاحب بولتے ہیں ہمیں سنتے ہیں، ہمارا دل کیا چکے اطمینان، ہمیں کیا دیکھے، حورا کو دیکھے، جنت میں کیا محراب کو دیکھے. اگر ایسی باتیں آدمی کرتا ہے تو تب بھی کیا ہوتا ہے، جنت جو ایک عقیدہ ہے اس کا مذاق کرتا ہے، اس کا مذاق کرتا ہے، جنت کا مذاق، جہنم کا مذاق. جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الجنت حق، جنت ایک سچائی ہے، والنار حق، دوزخ ایک سچائی ہے. اگر اس سچائی کو ہم مانتے تو ہماری مسجد ایسا خالی ہوتی. شروع کی 4 دن بھرک کو تھی، بچے پیچھے گڑبڑ بھی نہیں کافی، وہ 4 دن کے بعد شروع ہوئی بلا پیچھے گڑبڑ. مسجد خالی رہے تو نہ بچے آتے سے، اگر مسجد کلب میں بڑے لوگوں سے تو بچے آ کے گڑبڑ نہیں کریں گے. 4 دن سفر سے پڑھنے بچے سکون سے. جیسے ہی 200 پیچھے خالی ہوئے، دیکھو ایک 2 بلا، ایک ہم نہ ڈسٹرب جانے والے پھر وہ نقصان. تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ آدمی کسی عقیدے کا مذاق کرتا ہے، فعل کسی ایکٹ کا مذاق کرتا ہے، نماز میں جانا، نماز پڑھنا، سجدہ کرنا، سجدے کا مذاق، یا کسی اور چیز کا مذاق، اور قول یا زبان سے کوئی لفظ نکالتا ہے اس کا مذاق، والاستخفاف به، یا کسی چیز کو ہلکا سمجھتا ہے. بھائی آؤ بھائی نماز کو جائیں گے، بھائی کون سا گناہ کرا بول کے نماز کو جانا، کیا ہوتا میں کیا ابھی پاپ کرا نہیں، بھائی تمہیں گناہ کر لے کریں گے پاپا تمہارے، تمہیں جاؤ نماز کو، بھائی جانے کی ضرورت نہیں. انہیں نماز کو کیا سمجھتا ہے، پاپ کرے تو نماز پڑھنا، انہیں تو نہیں پڑھنا. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا اس نے کہا، والاستہانۃ باللہ تبارک و تعالی، اللہ تعالیٰ کے تعلق سے آدمی ایسی باتیں کہتا ہے تو یہ سارے کا سارا مذاق ہے. تو اسی لیے کہتے ہیں کہ یہ عادت منافقوں کی عادت ہے کہ آدمی نماز کا مذاق کرے، روزے کا مذاق کرے، روزے کا بھی مذاق لوگ کرتے ہیں، حج کا مذاق، زکوٰۃ کا مذاق، فرشتوں کا مذاق، فرشتوں کا مذاق، جنت کا مذاق، حوروں کا مذاق، دوزخ کا مذاق، اللہ کے عذاب کا مذاق، قرآن آیات کا مذاق، گاڑی کا بھی مذاق ہوتا ہے. کیا بات، بڈھے کے سفر چھوڑ دیتا ہوگا گاڑی، سبحان اللہ. مرد آدمی گاڑی چھوڑتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے. اگر گاڑی کوئی نہیں رکھتا ہے تو کہہ لے کہ اس کا کوئی عذر ہے، لیکن رکھنے والے کا مذاق آدمی نہ اڑائے اور یہ مذاق ہو جاتا ہے. اسی طرح دیندار آدمی کا مذاق یا دینی لباس کا مذاق، یہ سب چیزیں ہیں. جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا، وَيْلٌ لِكُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمٍ يَسْمَعُ آيَاتِ اللَّهِ تُتْلَى عَلَيْهِ ثُمَّ يُصِرُّ مُسْتَكْبِرًا كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ. اس طرح دین کا مذاق کرنے والوں کے لیے اللہ کے پاس عذاب کی خوشخبری ہے.
تو آدمی دین کا مذاق اڑانے سے بچے۔ جیسے انہوں نے لکھا کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ لطیفوں میں بھی مذاق ہوتا ہے۔ لطیفے بولے تو نہیں معلوم نہیں، لطیفہ سنا ہوتے ہیں، یعنی کیا کہ سنا کو ہنساتے لوگ، ہنسانے میں بھی کیا ہے مذاق کرتے ہیں۔ کیسا؟ جنت کا مذاق۔ میں ایگزامپل بولتا ہوں، نہیں بولنا لیکن میں ایگزامپل کیا بولتے ہیں، جہنم میں اللہ تعالیٰ ہر قوم کے لیے داروغہ رکھا ہے۔ داروغہ کا کیا؟ جہنم کا ایک فرشتہ ہے، اسے کیا بولتے ہیں، ایک جہنم کا ایک فرشتہ ہے، وہ مجھ سے لوگ جا کر سوال کرتے ہمیں کب نکلے جہنم سے، ہمیں کب نکلیں گے، کتنے ایک ہی سالہ کے بغیر میں جواب دیتا، تو وہ فرشتہ کبھی ہنستا نہیں۔ جہنم کا فرشتہ کیسا ہنسے؟ اب یہ لوگ مثال دے کے بولتے ہیں سارے لوگوں کے واسطے داروغہ ہے، کہتے ہیں ہمارے واسطے مسلمانوں کے واسطے داروغہ نہیں کرتے۔ بولا کئی کو ہمیں کیا عادت ہو، یہ گنے جہنم سے نکلنے گیا تو دوسرا انہیں جس کا ٹانگ پکڑ کھینچتا ہے۔ ہمارے مسلمانوں کی عادت ہے، کیا عادت ہے، ٹانگ پکڑ کھینچنے، تو اس لیے ہم نے کیا بھی ضرورت نہیں۔ اب کس کا مذاق اڑا رہا ہے انہیں؟ جہنم کا، فرشتوں کا۔ بات ہو سکتا ہے دنیا کے حساب سے دوسری قومیں ایک دوسرے کو ترقی دے لیتی ہیں، ہم مسلمان کیا نہیں کر پاتے ہیں، اپنی کمیونٹی کو کیا نہیں کرتے ہیں، ڈیولپ نہیں کر سکتے ہیں، دوسرے انداز میں بول سکتے ہیں، لیکن جہنم کا مذاق العیاذ باللہ، جنت کا مذاق ایسا سارا نہیں کر سکتے، اس لیے کہ جہنم وہ ہے ما رأیت مثل النار لا مہاربها۔ جہنم کے بارے میں جو سن لیتا ہے وہ جہنم سے کیسے نہیں بھاگے گا، دور بھاگنے کی کوشش کرے گا۔ اسی طرح ایک آدمی کے تعلق سے بولتے ہیں جنت کا مذاق اڑاتے ہیں، کیا بولتے ہیں، انہیں احمقہ کی جنت میں رہتا سو، کیا بولتے ہیں، انہیں احمقوں کی جنت۔ کوئی تو بھی زیادہ بڑے باتیں بولا کرتا، چھوٹا آدمی کہتے بڑے باتیں بولا تو کیا بولتے اسے، انہیں احمقوں کی جنت۔ جنت میں احمق بھی رہتا کہ جنت اللہ تعالیٰ کی ہے، کسے ڈالے اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے، تو جنت کا مذاق ہرگز نہیں ہونا چاہیے۔ اسی طرح بہت ساری باتیں ہمارے پاس ہیں، لیکن دو تین میں یہ باتیں بتا دیتا ہوں کہ اس طرح مذاق کرنے والوں کا انجام کیا ہے۔ کسی بھی چیز کا مذاق کریں، والعیاذ باللہ، توبہ کریں تو ہم بچنے کی کوشش کریں۔ اگر کوئی مذاق کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے کہا لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، اللہ اس کے رسول کی لعنت ہے ایسے لوگوں کو، وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے قیامت کے لیے۔ تو اسی لیے قرآن مجید میں بہت ساری آیتیں اس طرح سے بیان کی گئی ہیں، لیکن ایک دو باتیں آپ کے سامنے سنا دینا چاہتا ہوں، ہمارے پاس 10 منٹ کا ٹائم ہے۔ مذاق کرنے والوں کا انجام کیا ہوتا ہے؟ آپ نے ایک آدمی سے سنا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، آپ نے بھی سنا ہوگا، کئی بار پڑھا بھی ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک کرسچن تھا، کرسچن مطلب عیسائی، تو مسلمان ہو گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، سورہ بقرہ یاد کر لیا، سورہ آل عمران یاد کر لیا، پرفیکٹ۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کاتب وحی بنا دیا، وحی کی جو آیتیں آتی تھی کیا کرتا تھا، لکھتا تھا۔ 2-4 دن وہ بھی 2 مہینے کام کیا، اس کے بعد پھر کافر ہوگا۔ پھر کیا ہوگا؟ اچھا کافر ہوا نہیں، وہ کیا بولا، اللہ کے رسول کیا بھی معلوم نہیں، جبریل کیا بھی لاتے نہیں، میں کیا بولا کہ لکھ دو، میں کیا سمجھا کہ کیا کرتے ہیں ویسا لکھ دو۔ اب کافر ہونے کے بعد جا کر بولا تو اس کے بعد ایک دن اس کا امتحان ہو گیا، لوگ لے گئے قبرستان میں دفنائے، آج دفنائے، کل صبح کو جا کر دیکھے تو اوپر آ کو پڑا، اندر ہی سڑنا میت، اتنا اندر دفناتے سو، ہمیں کتنا کوشش کرتے میں آنا ہونا، لیکن وہ بیچارہ کیا ہوا، اللہ نے کیا کیا، اسے اٹھا کر اوپر ڈال دیا۔ اب اس کے لوگ آئے کرسچن جو عیسائی تھے، انہیں مسلمان ہو گئے، پہلے انہیں مسلمان ہو، پہلے انہیں کرسچن تھا، پھر مسلمان ہوا، پھر کافر ہوا، یہ مسلمان نہ کرے سو کام کیا، اندر سے نکال کے ڈال دو۔ اچھا آپ کیا کرو، ابھی اندر اسے دفناؤ، دوسرے دن بھی دفناؤ،
دوسرے دن بھی اللہ نے کیا کیا؟ اسے دوبارہ اٹھا دیا، زمین نے بدل دیا، زمین اپنے پیٹ میں رکھنا نہیں چاہتی تھی۔ تیسرے دن بھی اسی ہوا، تو اب لوگوں نے سمجھ لیا کہ انسانوں کا کام نہیں ہے، یہ کس کا کام ہے؟ اللہ کا کام۔ میرے نبی کی جس نے بے عزتی کی، زمین نے اسے برداشت نہیں کیا۔ تو اسی لیے میں اپنے دوستوں سے، احباب سے کہتا ہوں کہ علماء کی بھی بے عزتی مت کرو، اس لیے کہ یہ انبیاء کے وارث ہیں۔ یہ کون ہیں؟ انبیاء کے وارث۔ عالموں کی بے عزتی ہوتی ہے تو اللہ کے نبی کی آپ بے عزتی کریں، تو اسے علماء کا احترام کرو اگر ہو سکے، نہیں ہو سکتا ہے تو بے عزتی مت کرو۔ اسی لیے ہمارے استاد مدینے میں بولتے تھے لحوم العلماء مسمومہ، عالموں کا جو گوشت ہوتا ہے وہ زہر آلود ہوتا ہے، سمجھ؟ عالموں کا جو گوشت ہوتا ہے وہ زہر ملا ہوا ہوتا ہے۔ مطلب یہ کہ ہم کسی کی غیبت کرتے ہیں تو اس کا گوشت کھاتے ہیں، لیکن عالموں کا جو گوشت ہے پہلے سے وہ پوائزن، وہ کھائے تو ہمیں کیا ہو جائیں گے؟ مر جائے۔ اسی لیے کہتے ہیں عالموں کے ساتھ بدتمیزی کرنے والا مرنے سے پہلے اس کی سزا پائے۔ احتیاط کریں، اللہ سے توبہ کریں۔ ہاں عالم کیسے کہ وہ اپنا حساب اللہ کے پاس دے، اس کے بارے میں اللہ ہم سے نہیں پوچھے، لیکن ہم سے مطلوب ہے کہ ہم اس کی قدر کریں، ہم اس کی عزت کریں، اس لیے کہ وہ اللہ کا علم ہے، شریعت کا علم ہے۔ تو دیکھا آپ نے پہلا واقعہ میں نے بتایا کیسے خبر نے اسے اٹھا کر باہر پھینک دیا، یہ اللہ کی طرف سے تھا، اللہ کی طرف سے تھا، صحیح بخاری کی حدیث۔ اسی طرح آپ کو معلوم ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں دو بڑی حکومتوں کو لیٹر لکھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لکھتے تھے اسلم تسلم، مسلمان ہو جاؤ سلامتی میں رہو۔ قیصر کو لکھا، کسرا کو لکھا۔ قیصر اور کسرا ایران کا بادشاہ، قیصر رومن ایمپائر، روم کا بادشاہ۔ تو کسرا جو تھا اس نے خط پھاڑ دیا، کیا کون؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں بیٹھ کو، مدینے میں بیٹھ کو ہم نے خط لکھتے، سوچیے میرا کتنا پاور، میں کتنا بڑا بادشاہ۔ فوراً کیا کیا؟ خط پھاڑ دیا۔ لیکن وہ جو قیصر تھا اس نے عزت کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زبان مبارک سے کہا کہ اللہ اس کے ملک کو ویسے پھاڑ دے جیسے اس نے میرا خط پھاڑا۔ ویسے ہوا، اس کے خاندان سے حکومت چلے گئی، اس کے بیٹے نے اسے قتل کر دیا۔ لیکن اللہ کے نبی سے فرمایا کہ قیصر کے خاندان میں حکومت رہے گی جس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خط کی عزت کی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے دین کے ساتھ، نبی کے ساتھ مذاق کرنے والوں کا انجام ہے، تو اسی لیے اس سے بچنا چاہیے۔ ایک اور مثال صحیح بخاری کی حدیث ہے، یہ ہمارے ساتھ بہت ہوتا ہے، ذرا غور سے سنیں، اس لیے کہ جو لوگ چلے گئے۔ آپ لوگ جو ہیں، آپ لوگ درس میں ہیں، ایک تو ثواب آپ کو ملے گا، دوسرا آپ کے اوپر ذمہ داری بھی، آپ سن رہے ہیں۔ جو لوگ گئے تو یہ سننا پھر پہنچانا دوسروں کو، یہ آپ کی ذمہ داری ہے، یہ اللہ کی توفیق ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتا تو آپ کو بھی لے کے چلے جاتے، لیکن اللہ نے آپ کو یہاں بٹھایا ہے تو آپ کو کچھ دینا چاہتا ہے۔ من اراد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی چاہتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا کرتا ہے، اسی لیے اللہ آپ کو یہاں بٹھایا۔ تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث آتی ہے، اما یخشی او لا یخشی احدکم اذا رفع رأسه قبل الامام ان یجعل اللہ عز وجل رأسه رأس حمار۔ لوگوں دیکھو، ڈرو، امام کے سجدے سے سر اٹھانے سے پہلے مت اٹھاؤ۔ اگر ایسا اٹھاؤ گے تو بہت ممکن ہے کہ تمہارا سر گدھے کا سر بن جائے، تمہارا سر کیا ہو جائے، تمہاری شکل گدھے کی صورت بن جائے۔ کتنی بڑی بات ہے،
کیا نہیں کرنا ہمیں؟ امام کے سجدے کے سر سے اٹھانے سے پہلے کیا نہیں کرنا؟ ہمیں نہیں اٹھانا۔ اس میں دو طرف ہے، میں بولتا ہوں تھوڑے امام لوگ کیا کرتے ہیں، انہوں سجدے سے اٹھانے سے پہلے اللہ اکبر بولا، اللہ تعالیٰ بولنے کی ضرورت، یا تو پہلے انہوں اٹھ جا کو بولنا، پہلے انہوں کیا کرنا، سجدے سے کیا کرنا، سر اٹھا لے کے پھر کیا کرنا، یا اٹھتے۔ اصل میں یہ جو تکبیر ہے اللہ اکبر، یہ جو تکبیر ہے، اس تکبیر کو ہم بولتے ہیں تکبیر انتقالی۔ تکبیر انتقال کے معنی چینج، تمہیں ایک اسٹیٹس سے دوسرے اسٹیٹس کو جو چینج ہوتے ہیں اس کے لیے تکبیر بولتے ہیں۔ سجدے میں جا رہے، رکوع سے سجدے میں جا رہے تو کیا ہو رہے ہیں آپ؟ چینج ہو رہے ہیں۔ تکبیر انتقال یعنی منتقل ہونا، آپ ایک حالت سے دوسری حالت کو کیا کر رہے ہیں؟ منتقل ہو رہے ہیں۔ تو وہ جو پروسیس ہے انتقال کا، اسی وقت آپ تکبیر بولیں گے، بدلتے ہوئے آپ کیا بولیں گے؟ تکبیر بولیں گے۔ اس حدیث کے بارے میں کہتے ہیں، یہ جو حدیث آپ نے سنی، تو ایک محدث بیان کرتے ہیں، حدیث سیکھنے والے بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے دمشق کا سفر کیا، ڈیمسکس، وہاں کا سفر کیا کہ وہاں بڑے بڑے محدث رہتے تھے، کسی محدث سے علم حاصل کریں۔ تو جاتے جاتے ایک محدث کے بارے میں، ایک محدث کے پاس وہ گئے، کہا کہ ان سے ایک لمبا عرصہ ان کے ساتھ گزارا، لیکن وہ اپنا چہرہ کیا کرتے تھے؟ ہمیشہ چھپا رہتے تھے، بتاتے تھے نہیں تھے۔ تو ان کے شاگرد ایک زمانے تک ساتھ رہ گئے، تو کہتے ہیں کہ انہوں نے یہ ایک دن ان کو اپنا چہرہ بتایا تو چہرہ عجیب تھا، تو ان کو بڑا یہ ہوا، اتنے بڑے محدث، ان کا چہرہ ایسا ہے۔ تو انہوں نے بتایا کیوں ایسا ہوا، اس کا سبب انہوں نے بتایا کہ جب میں نے یہ حدیث پڑھا، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں نے پڑھا، تو میں نے سوچا ایسا کیسے ہو سکتا ہے، ایسا کیسا ہوگا، ہمارا چہرہ کیسا بدل جائے گا، دیکھیں گے نا۔ بولو کیا کریں گے ویسا امام کے اٹھنے سے پہلے کیا کریں؟ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی کیا کر دی؟ صورت بدل دی۔ جیسے تحفۃ الاحمدی میں اس کا ذکر ہے، اور ایک جگہ بھی اس کا حوالہ انہوں نے دیا ہے، ایک فتح الملہم شرح صحیح مسلم کی شرح میں اس کا حوالہ ہے، اور اسی طرح ایک اور جگہ انہوں نے تحفۃ الاحمدی بشرح جامع الترمذی میں اس واقعے کا ذکر کیا ہے۔ میرے کہ واقعہ کچھ بھی ہو، ہم کو یہ بتاتا ہے کہ امام کے سجدے سے سر اٹھانے سے پہلے ہم کیا نہیں کریں؟ تھوڑے لوگوں کو ذرا صورتیں یاد رکھو، چھوٹی صورتیں۔ امام صاحب رکوع میں جاتے تھے، انہوں چل رہے تھے، ان کو معلوم امام صاحب کیا کرتے ہیں؟ رکوع میں جاتے ہیں۔ جیسے سجدے سے سر اٹھانا غلط ہے، امام کے رکوع میں جانے سے پہلے رکوع میں جانا غلط ہے۔ رکوع سے سر اٹھا، سمع اللہ، سین بولتے نہیں کہ نہیں، کیا کرتے ہیں؟ رکوع سے سر اٹھا دیتے ہیں۔ کہا کہ نہیں، انما جعل الامام لیتم بہ، امام اس لیے بنایا گیا ہے کہ آپ اس کی کیا کریں؟ فالو کریں۔ امام جیسے جاتا ہے ویسے آپ یہ کریں۔ اسی طرح اور ایک چیز میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں، ایک چیز کہتے ہیں کہ ایک آدمی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ وہ آدمی دائیں ہاتھ سے کھا رہا تھا۔ کیا کر رہا تھا؟ دائیں ہاتھ سے نہیں کھانا چاہیے، لیفٹ ہینڈ سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی سے کہا کہ دیکھو سیدھے ہاتھ سے کھاؤ، دائیں ہاتھ سے مت کھاؤ۔ تو وہ آدمی نے کیا کہا؟ میں نہیں کھا سکتا، اللہ کے رسول میں کیا نہیں کر سکتا؟ سیدھے ہاتھ سے میں نہیں کھا سکتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ اگر بات ایسی ہی ہے، اللہ کرے تیرا سیدھا ہاتھ نہ اٹھے، تو اس کے بعد کہتے ہیں کہ ہاتھ پورا سوکھ گیا، زندگی بھر وہ اپنا سیدھا ہاتھ کیا نہیں کر سکا؟ اٹھا نہیں سکا۔ تو اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ دین کا کبھی کیا نہیں ہونا چاہیے؟ مذاق نہیں ہونا چاہیے، کسی بھی معاملے، عقیدے میں، حدیث میں، قرآن میں۔ جیسے میں نے کہا کہ عقیدے کبھی بھی دین کا کوئی مذاق نہیں ہونا چاہیے۔
جیسے بہت ساری باتوں کا انہوں نے تذکرہ کیا ہے۔ اسی طرح ایک اور چیز، ہم لوگ یہاں بیٹھے ہیں، یہ کون سی مجلس ہے؟ ذکر کی مجلس، دین کی مجلس۔ آپ کو یقین ہے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ذکر کی مجلس میں اللہ کے فرشتے آتے ہیں، اپنے پر بچھاتے ہیں۔ ہم یہ ماربل کو بیٹھے ہیں، حقیقت میں کس کو بیٹھے ہیں؟ اللہ کے فرشتوں کے پر بیٹھے ہیں۔ ذرا سوچو ہمارا مقام کیا، اللہ ہمیں کیا مقام دیتا ہے۔ ہمیں ذکر کے مجلس میں بیٹھے تو اللہ کے فرشتوں کے پر بیٹھتے ہیں۔ یہ میرے نبی نے کہا، مجھے یقین ہے، آپ کو بھی یقین ہونا چاہیے، یہی ہمارا عقیدہ ہے۔ تو کہتے ہیں ایسے ہی خطیب بغدادی سلیمان بن احمد بن ایوب الطبرانی کے اس سے نقل کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ایسے ہی وہ لوگ جا رہے تھے کسی محدث کے پاس، بصرہ کی گلیوں میں کسی محدث کی طرف جا رہے تھے پڑھنے کے لیے، تو وہاں ایک کنڈل کرنے والے ہر جگہ رہتے ہیں، یہ کلانے والے لوگ کیا رہتے ہیں ہر جگہ، کیا بول کو ہنسانا لوا، انہیں کیا بول رہا تھا، دیکھو ہمیں شیخ صاحب کے پاس جاتے ہی بیان سننے کے واسطے ذرا جتن چلو، فرشتہ کے پراں کے اوپر تمہیں چلتے ہی سو پراں ٹوٹ جائیں گے۔ کیا کیا اس نے مذاق اڑایا۔ تو کہتے ہیں اپنے پاؤں کو فرشتوں کے پروں سے ذرا اٹھا کر چلو، کہیں ایسا نہ ہو کہ پروں کو توڑ نہ لو۔ تو وہ لکھتے ہیں کہ یہ کہتے ہی وہ شخص پورے کا پورا اکڑ گیا، اللہ تعالیٰ کا عذاب اس پر نازل ہوا، یہاں تک کہ اس کی ٹانگیں سوکھ گئیں اور وہ شخص فارغ زدہ ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ کا کلام، نبی کی باتیں اپنی جگہ سچ ہے، اس کا مذاق نہیں ہونا چاہیے۔ اسی طرح اس چیز کا بھی مذاق نہیں ہونا چاہیے جیسے ہم کر رہے ہیں، ہم بھی مذاق کر رہے ہیں۔ تراویح کا مذاق، 4 دن آئے 5ویں دن چھوڑ رہا، فجر کی نماز رمضان میں آئے، رمضان ختم ہوتی ہے فجر کی نماز چھوڑ رہا ہے۔ اب اسے کیا مسلمان بولنا، اسے کیا بولیں گے؟ سیزنلی مسلمان، چپ کے کیا ہوگا سب میں سیزن میں سپورٹے آتے ہیں، عرب جاتے ہیں، وہ حالت ہماری ہوتی، یہ بھی دین کا مذہب ہے۔ میں اسی لیے ٹاپک چوائس کیا کہ بنی اسرائیل کے وہ لوگ وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ إِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ إِذْ تَأْتِيهِمْ حِيتَانُهُمْ، کہ بنی اسرائیل کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دیکھو ہفتے کے دن مچھیاں پکڑو رکھو، اللہ کا حکم تھا۔ اس کے ساتھ انہوں نے مذاق کیا۔ کیا مذاق کیا؟ کہ جس دن اللہ منع کیا اس دن زیادہ مچھیاں آتے تھے، دوسرے دن آتے تھے۔ کہا کہ جس دن ہفتہ ہوتا تھا کوئی اسی دن مچھلیاں جائے، اچھا انہوں نے ایسا کرا، اچھا ایسا کریں گے، جمعے کے دن شام میں جا کو گڑے خود کو آ جائے، ہفتے کے دن مچھلیاں آتی اس میں گریں گی، اتوار کے دن جا کو ہم اٹھا لیں گے۔ دین کے ساتھ انہوں نے کیا کیا؟ کھلواڑ کیا جیسے ہمیں لوگ بھی کرتے ہیں۔ داڑھی کے ساتھ بھی ہمیں کیا کرتے ہیں؟ اچھا فرینڈس کیسا بھی کیسا بھی کر کے اسی، یہ سب غلط ہے۔ ہمیں بھی کیا کرنا؟ سنت کے مطابق داڑھی۔ ہاں اگر آپ کسی ایسی جگہ ہیں جہاں آپ کو مجبوری ہے، جیسے ہمارے بہت سارے بچے IT میں ہیں، وہاں وہ لوگ نہیں رکھ سکتے ہیں، مجبوری ہے، اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے ان کو معاف فرما دے، لیکن آپ کو کوئی پرابلم نہیں ہے یا کسی کو کوئی یہ ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کا یہ کرنے والا ہے۔ تو یہ چند باتیں تھیں جو مجھے آپ کے سامنے رکھنی تھی۔ ہمیشہ اس بات کا خیال رکھیں، شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے نواقض اسلام میں یہی بات کہی ہے کہ دین کا کوئی بھی شخص مذاق کرتا ہے، چاہے وہ برقعے کا مذاق کرے، چاہے کسی اور چیز کا مذاق کرے، داڑھی کا، کپڑوں کا، اذان کا، شعار نماز کا، عمرے کا، حج کا، تو ایسا شخص کافر ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہماری ایسی کوئی غلطی ہو گئی ہے تو اللہ تعالیٰ سے معافی چاہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ تا دم حیات، زندگی کے آخری سانس تک اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح دین پر عمل کرنے والا بنا کر رکھے، دین کا مذاق کرنے والوں سے ہمیں اللہ تعالیٰ بچا کر رکھے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔